قادرپورہ پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ، لواحقین کا ایمرجنسی گیٹ کے باہر احتجاج، روڈ بلاک، 5 ایمبولینسز پھنس گئیں، پولیس کی بھاری نفری بھی موجود، پولیس نے عمران کو چوری کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ ملتان میں پولیس کی زیر حراست نوجوان کی ہلاکت، ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان اور سی پی او عمران محمود کا نوٹس، واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات۔ محکمہ چائلڈ اینڈ لیبر کی جانب سے محنت کش بچوں کی پڑھائی کے اخراجات بند، لودرا میں درجنوں بچوں کا محکمہ چائلڈ اینڈ لیبر کے خلاف احتجاج، مزدوری کی بجائے پڑھائی کی خواہش، حکومت سے منصوبہ بحال کرنے کا مطالبہ۔ ملتان جنرل بس سٹینڈ پر قائم شیلٹر ہوم میں بہترین سہولیات مہیا، دوسری جانب ریلوے اسٹیشن پر شیلٹر ہوم کا نام و نشان تک نہیں، شہریوں کا انتظامیہ سے شیلٹر ہوم کی فوری تعمیر کا مطالبہ۔ چوٹی زیری کی عوام کو ملے گی بہتر سہولیات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسپتال کی اپ گریڈیشن اور سپیڈو بس کے لیے تفصیلات طلب۔ ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ کی نااہلی، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چوک سرور شہید پر بااثر افراد کا قبضہ، کالج کی زمین پر آرا مشین لگا دی، طلبہ کو پڑھائی میں مشکل، لکڑی کی کٹائی کے باعث سانس لینا محال۔ ملتان گلگشت مارکیٹ میں سیوریج کا ناکافی نظام، گندگی اور پانی سے مکینوں کا گزرنا محال، واسطہ سے نالا رہائشیوں کا محکمے کے خلاف احتجاج۔ بہاولپور میں واٹر فلٹریشن پلانٹ آپریٹرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج، فلٹریشن پلانٹ بند کرنے کے باوجود انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، مظاہرین کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میپکو سب ڈویژن راجنپور کے اہلکاروں کی ایس ڈی او کے ناروا سلوک کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال، مظاہرین کا ایس ڈی او کے تبادلے تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ محکمہ بلڈنگ بہاولپور کے ورک چارج ملازمین سراپا احتجاج، تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر محکمے کے خلاف مظاہرہ، جلد تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ۔ ملتان کے قاسم باغ اسٹیڈیم کی حالت ابتر، انتظامیہ 5 سال سے فنڈز کی منتظر، اسٹیڈیم میں منشیات کے عادی افراد کے ڈیرے، کھلاڑیوں کا حکومت سے اسٹیڈیم کی مرمت کا مطالبہ۔ بہاولپور کے بنیادی اور دیہی مراکز صحت سمیت تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بھی ادویات کی کمی، مسئلے کے حل کے لیے حکام نے سر جوڑ لیے۔ کوٹ مٹھن میں 7 سال قبل بننے والا آئس سینٹر فعال نہ ہو سکا، مکینوں کو علاج کروانے میں دشواری کا سامنا، مہنگے داموں علاج کروانے پر مجبور، کوٹ مٹھن کے رہائشی ارباب اختیار کی توجہ کی منتظر۔ نشتر اسپتال ملتان کرپشن کیس میں پیش رفت، نشتر کے 3 ملازمین عدالت میں پیش، ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ محکمہ مدنیات میاں والی کے ٹھیکوں میں ملی بھگت اور کرپشن کا انکشاف، ٹھیکیداروں کے مطابق اشتہارات میں دی گئی شرائط تبدیل کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں تحریک انصاف علیحدہ صوبہ نہیں بنائے گی، ہم خود مختار صوبہ چاہتے ہیں جس کا اپنا وزیر اعلیٰ اور اپنی اسمبلی ہو۔ بلدیاتی اداروں کے سربراہان کی قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ملاقات، بلدیاتی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل، ملاقات میں میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی اور میئر ملتان چودھری نوید الحق ارائیں بھی شامل۔ ملتان شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز ویران ہونے لگے، حکومت کی جانب سے مالی گرانٹ جاری نہ ہونے کے باعث سٹورز پر اشیاء خرونوش کی قلت، شہری پریشان۔ چوٹی زیری میں سابقہ شوہر کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق، زیارت کے نام پر سابق شوہر نے 20 سالہ شریفہ بی بی کو قتل کیا، پولیس کی کارروائی شروع۔ کوٹ ادو کی عدالت یا کوئی میدان جنگ،
پیشی پر آئی 2 خواتین گتھم گتھا ہو گئیں، تھپڑوں اور مکوں کی برسات۔ انسداد دہشت گردی، عدالت ملتان میں اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے پر فائرنگ کا معاملہ، مقدمے میں ملوث 3 خواتین ملزمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈی سی ملتان مدثر یاسملی کا لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم، کالونی مالکان کو متاثرہ الاٹیز کو فوری قبضہ دینے کا حکم۔ چشتیہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع، چیئرمین میونسپل کارپوریشن کی سربراہی میں خواجہ روڈ پر دکانوں کے سامنے سے تجاوزات ہٹا دی گئیں، پختہ تعمیرات بھی مسمار۔ ملتان کے علاقے گلشن مدینہ میں ڈکیتی کی واردات، 6 ڈاکو طلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار، پولیس کی کارروائی شروع۔ ملتان کے رکن پنجاب اسمبلی ملک مظہر عباس راہ انتقال کر گئے، مظہر عباس دل کی تکلیف کے باعث کارڈیالوجی اسپتال لاہور میں زیر علاج تھے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مظہر عباس کے انتقال پر دکھ کا اظہار، ملتان میں آبائی گھر پر تعزیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر یاسملی کا ہیلتھ سینٹر متی تل کا دورہ، ادویات کے اسٹور اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا، ادویات کے اندراج نہ کرنے پر ڈسپنسر سجاد کے خلاف انکوائری کا حکم۔ پاکستان کے سب سے بڑے موٹر سپورٹس ایونٹ چالیسان جیپ ریلی کی رجسٹریشن کی تاریخ کا اعلان، 23 جنوری آخری تاریخ مقرر کر دی گئی، انفرادی ڈرائیورز کی فیس 35,000 روپے مقرر۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور کی جانب سے خواتین ونگز کے عہدوں کا اعلان، مسرت وہاب ملک ضلعی صدر، بیگم حسینہ ممتاز ضلعی جنرل سیکریٹری، جبکہ سما سیال ضلعی انفارمیشن سیکریٹری نامزد، نوٹیفیکیشن جاری۔ شجاع آباد میں ڈیجیٹل لائسنس برانچ اور ڈرائیونگ سکول کے افتتاح، آر پی ملتان وسیم احمد سمیت دیگر افسران کی شرکت، آر پی او، سی سی پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کو شہریوں کی جانب سے اعزازی شیلڈ پیش۔ خانیوال صنعتزار میں وزیر اعظم اسکل پروگرام کے تحت پوزیشن ہولڈرز طالبات نے اسناد اور وظائف تقسیم، ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد چودھری کی خصوصی شرکت۔ گورنمنٹ کینال گرلز سیکنڈری اسکول رحیم یار خان کی طالبات کے اعزاز میں تقریب، مضمون نویسی اور ڈرامہ نگاری کے مقابلوں میں جنوبی پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی، طالبات کو شیلڈ اور نقد انعامات فراہم۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ ڈاکٹر احتشام انور کی زیر صدارت اجلاس، شہر کے نئے لوگوں بارے دی گئی تجاویز کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی ممتاز احمد دیو کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے متوقع دورے کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ رحیم یار خان میں فائر بریگیڈ عملے کی 3 روزہ ریسکیو ٹریننگ، انسٹرکٹر محمد سہیل کی جانب سے اہلکاروں کو ایمرجنسی ریسکیو کی مہارت کی تربیت فراہم کر دی گئی۔ ملتان میں انٹر ریجن پنجاب پولیس باسکٹ بال ٹورنامنٹ، افتتاحی میچ لاہور اور فیصل آباد کے درمیان جاری، پولیس اہلکاروں کا جوش و خروش دیدنی۔ اور کوٹ ادو کے رہائشی سپاہی مطلوب حسین کی 19ویں برسی، مطلوب حسین نے 2000 کو سیاچن کے مقام پر جام شہادت نوش کیا، میاں والی کے شہید محمد افضل کی 16ویں برسی پر اساتذہ اور اہل علاقہ کا شہید کو سلام۔